اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 پر ہیں اور اس آیت نمبر 17 سے اس پارے کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس پارہ نمبر 10 کے 8 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور اس سورہ کی آیت 17 سے اس پارے کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 17 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، یہ کعبۃ اللہ کا گھر اور توحید کا مرکز ہے، جبکہ قریش علی اعلان کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کے متولی بنے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی سوالیہ طور پر گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کے متولی بنے بیٹھے ہیں بظاہر۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ان دشمنوں کا اس کی مساجد کے اوپر کوئی حق بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت جیسے وہ اعمال جن پر مشرکین بڑا فخر کرتے تھے، مشرکین مکہ پھولے نہیں سماتے تھے، یہاں کفر کے بغیر اللہ کے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی ہاں، بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت جیسے وہ اعمال جن پر مشرکین مکہ پھولے نہیں سماتے تھے، یہاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک بغیر ایمان کے ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اس سورہ توبہ کی آیت 17 کے تحت معرف القرآن میں ہے کہ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں، کیونکہ مسجد صرف وہی جگہ ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو۔ شرک اور کفر اس کی ضد ہیں، وہ مسجد کی عمارت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ کفر اور شرک یہ اس کی ضد ہیں اور یہ مسجد کی عمارت تعمیر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت میں عمارت کا لفظ انما یعمر، عمارت کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے وہ کئی معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو ظاہری در و دیوار کی تعمیر ہے مسجد کی، ایک تو ظاہری در و دیوار کی تعمیر ہے۔ نمبر 2، دوسرے مسجد کی حفاظت اور صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام ہے۔ نمبر 3، تیسرے عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا۔ تیسرا کیا ہے؟ مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونا۔ جی ہاں، عمرے کو عمرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بیت اللہ کی زیارت
اور عبادت کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ تینوں معنی کے اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ اور مسجد حرام کی عمارت کا ذمہ دار سمجھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ تو گویا اس آیت نے آ کر اور نازل ہو کر یہ واضح کر دیا ہے کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد کی عمارت کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ وہ خود اپنے کفر اور شرک کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ جی ہاں، مسجد کی تینوں اعتبار سے یہ لوگ اپنے آپ کو مسجد حرام کی عمارت کا ذمہ دار سمجھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اس سورہ توبہ کی آیت 17 نے نازل ہو کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کی مساجد کی عمارت کا کوئی حق ان کو نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے کفر اور شرک کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے ان کے کفر کی وجہ سے اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے کہ وہ اپنے کفر اور شرک پر خود گواہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عادت کے طور پر، جی ہاں عادت کے طور پر، جب کسی نصرانی یا یہودی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم کون ہو، تو وہ اپنے آپ کو نصرانی یا یہودی ہی کہتا ہے۔ اور اسی طرح مجوس، آگ پرست اور اصنام پرست، یہ سب لوگ اپنے ایسے ہی ناموں سے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ یہی ان کے کفر اور شرک کا اعتراف ہے، شہادت اور گواہی ہے۔ جی ہاں، یہی ان کے کفر اور شرک کا اعتراف اور شہادت اور گواہی ہے۔ یہ بات ابن کثیر سے ماخوذ ہے، ابن کثیر سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت 18 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یہ اس سورہ یعنی توبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی اسی چیز سے متعلق ہے، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نہ ڈریں اللہ کے علاوہ کسی سے، اور نہ ڈریں کسی سے اللہ کے سوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نہ ڈریں کسی سے اللہ کے سوا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ معرف القرآن میں ہے یعنی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ وہ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس جگہ تفسیر مظہری نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، رسول پر ایمان لانے کے ذکر کی اس لیے ضرورت نہیں سمجھی گئی کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کی کوئی صورت اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول پر ایمان لایا جائے اور اس کے ذریعے جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس کو دل سے قبول کرے۔ اس لیے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل اور شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات تفسیر مظہری نے
बुखारी और मुस्लिम के हवाले से यहाँ नकल की है कि इस जगह अल्लाह ताला सिर्फ अल्लाह ताला और आखिरत के ईमान पर जिक्र इक्तिफा किया गया है। रसूल पर ईमान के जिक्र करने की इसलिए ज़रूरत नहीं समझी गई क्योंकि अल्लाह पर ईमान लाने की कोई सूरत इसके अलावा हो ही नहीं सकती कि रसूल पर ईमान लाए और उसके ज़रिए जो अल्लाह की तरफ से अहकाम आए हैं उनको दिल से कबूल करे। इसलिए ईमान बिल्लाह में ईमान बिल रसूल फितरी तौर पर दाखिल और शामिल हो जाता है। यही वजह है कि एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा का मजमा लगा हुआ था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पर ईमान क्या चीज़ है, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आम तौर पर सहाबा इकराम का जवाब यही हुआ करता था, वल्लाहु आलम व रसूलुहु, कि अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान ये है कि आदमी दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है और ये कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी हाँ, इस हदीस ने बतला दिया कि रसूल पर ईमान लाना अल्लाह पर ईमान लाने में दाखिल और शामिल है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो इस आयत में कही गई है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से न डरें, बाद सूफिया हजरात ने इसका मतलब गलत निकाल लिया और वो हर तरह से डरने को इसके अंदर शामिल करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। वलम यख्शा इल्लल्लाह, कि वो अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। इसका मतलब ये है कि दीन के मामले में किसी के डर और खौफ से अल्लाह के हुक्म को न छोड़े। और जो जैसा कि सूफिया का रुझान है खौफ की चीज़ों से डरना और दहशत खाना, भाई ये तो अकल और फितरत के मुताबिक है, ये इसके मुनाफी नहीं है। यानी आयत करीमा के अंदर जो बात कही जा रही है, ये खौफ की चीज़ों से डरना और दहशत खाना, ये अकल और फितरत के मुताबिक है, ये इसके मुनाफी नहीं है। बल्कि इसका मतलब यही है कि किसी के डर और खौफ से अल्लाह के हुक्म को न छोड़े। और खौफ की चीज़ों से डरना और दहशत खाना ये तो अकल और फितरत के मुताबिक है, ये इसके मुनाफी नहीं है। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जादूगरों ने रस्सियों को सांप बनाकर दिखाया था तो वो डर गए थे, सहम गए थे। कुरान ने खुद इस चीज़ को नकल किया है। सूरह ताहा में हम पढ़ेंगे पारा नंबर 16 में, फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा, फिर मूसा अपने जी में डर महसूस करने लगे। सूरह ताहा आयत नंबर 67 में हम इसको पढ़ेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, हमने कहा तू डर मत, बेशक तू ही गालिब रहेगा, बेशक आप ही गालिब रहेंगे। इससे मालूम हुआ कि नुकसान और तकलीफ पहुंचाने वाली चीज़ों से तबीई तौर पर खौफ खाना ना तो कुरान के हुक्म के खिलाफ है और ना ही रिसालत और विलायत के खिलाफ है। लेकिन हाँ, इस खौफ से मगलूब हो जाना और इस कदर मगलूब होकर हो जाना कि अल्लाह के अहकाम को ही छोड़ देना या उसमें खलल वाक़ई करना, अल्लाह के अहकाम को छोड़ देना, ये मोमिन की शान नहीं हो सकती। और आयत करीमा में जो बात कही गई है कि अल्लाह के अलावा किसी से न डरे, इससे मुराद यही है कि खौफ से मगलूब होना और मगलूब होकर अल्लाह के अहकाम में खलल डालना, ये अल्लाह के अहकामात को छोड़ देना, ये भाई मोमिन की शान नहीं हो सकती। और आयत करीमा में यही मुराद लिया गया है। और देखिए तफसीर मुरागी ने इस जगह ये बात नकल की है, मशहूर तफसीर है कि मस्जिद की इमारत से मुताल्लिक जो आयत करीमा में जिक्र किया गया है
کہ کافر اور مشرک نہیں کر سکتے، اس سے مراد ہے مسجد کا متولی ہونا، اور انتظامی ذمہ داری اس سے مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کفر کرنے والے کو کسی اسلامی وقف اور جائیداد کا منتظم بنانا درست نہیں ہے۔ ظاہری در و دیوار کی تعمیر تو اس میں کسی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ مساجد کی عمارت اور آبادی صرف نیک ایمان والے ہی کا کام ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کی حفاظت، صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ شخص جو عبادت، ذکر اللہ کے لیے یا علم دین اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے مسجد آتا جاتا ہے، تو اس کے یہ اعمال اس کے کامل مومن ہونے کی شہادت اور گواہی ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کی حفاظت، صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ شخص جو عبادت، ذکر اللہ کے لیے یا علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد آتا جاتا ہے، تو اس کے یہ اعمال ایسے ہیں، ان کاموں کے ذریعے سے اس کے کامل مومن ہونے کی یہ کام گواہی اور شہادت ہیں۔ جی ہاں، ترمذی اور ابن ماجہ نے بروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اسی آیت کی تلاوت کی۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بھی بات نقل کی گئی ہے، جو شخص صبح اور شام مسجد حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام مسجد حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار کر دیتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان کا حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ جی ہاں، گھر والا تو میزبان ہوتا ہے، آنے والا مہمان ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ میزبان ہے اور آنے والا مسجد کے اندر مہمان ہے۔ تو اسی کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان کا حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس جگہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجدوں کو ایسی چیزوں سے پاک رکھا جائے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر خرید و فروخت، دنیا کی باتیں، یا اسی طرح سے فضول قسم کے اشعار کہے جاتے ہیں، جھگڑا فساد، لڑائی، شور و شغب، ان سب چیزوں سے مسجد کو پاک رکھا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی بڑی فضیلت اسلام میں آئی ہے۔ اسلام میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہترین مصارف میں سے ایک مصرف ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ایک نفع دینے والی تجارت ہے، اور ایسی تجارت اور بزنس ہے جس میں کسی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم مسجد کی تعمیر میں جو مال بھی خرچ کریں گے آخرت میں اس سے بہتر اور بڑا اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا گھر
جنت میں بنائیں گے۔ جی ہاں، مسجد کا جو ماحول ہوتا ہے، جو مسجد کا ماحول ہے وہ ایک بہت ہی نورانی ماحول ہوتا ہے، پرکشش سکینے سے بھرا ہوا ماحول ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، بلکہ راستے ہی میں قباء میں ٹہلنے کے دوران مسجد قباء کی تعمیر کا عمل وجود میں آیا، اور مسجد نبوی کی جو تعمیر تھی، آپ نے جس جگہ جس جذبے اور لگن، محنت اور محبت سے فرمائی، اس کا ذکر آج بھی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر یہی مسجدیں آپ کا مرکز بنی رہیں، اور انہی مرکزوں سے اہل اسلام نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ جی ہاں، ایک مسلمان کا جسم جہاں بھی رہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اسی طرح دین کے وہ کام جن کی بنیاد مسجدوں میں پڑتی ہے، اور مسجد جن کاموں کا مرکز ہوتی ہے، وہ کام اور وہ تحریکیں نہایت مضبوط ہوتی ہیں۔ مسجد ہی مسلمانوں کا قصر حکومت ہے اور خلافت ہے، اور مسجد ہی مسلمانوں کی علاج گاہ اور گویا کی شفا خانہ ہے۔ یہ مسجدیں زمین پر اللہ کی محبوب ترین جگہ ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہروں اور بستیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ ان کی مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ان کے بازار ہیں۔ یہاں اس موقع پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسجد میں جتنا وقت بھی گزارا جائے، عظمت اور احترام کے ساتھ گزارا جائے، اور مسجد کے آداب کا لحاظ رکھا جائے جو اسلام نے مسجد کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ جی ہاں، بیہقی میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا سخت منع ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں ہے، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ بہت سے لوگ سگریٹ پی کے یا بیڑی پی کے چلے جاتے ہیں، 2 کلی کری اور چلے جاتے ہیں۔ جب سجدہ کرتے ہیں برابر والے کو اس کی بو آتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے، اور ابو داؤد میں ہے کہ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا منع ہے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ مساجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اس آیت کے تحت بیان کی جاتی ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت 18 میں، انما یأمر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور نہ ڈریں کسی سے اللہ کے علاوہ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہی لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ سب وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ وضاحت آیت 18 تک سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔